बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें कुछ इस्लामाबाद से हैं और कुछ कराची से आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एक भौंचाल आया हुआ है, सियासी ज़ल्ज़ला आया हुआ है ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद। क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ऐसे आए हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का भुरकस निकल गया है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और अवामी नेशनल पार्टी का, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी को 2 सीटों पे बहुत ही बुरी शिकस्त हुई, और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के मायानाज बैट्समैन थे मौलाना कासिम साहब, वो भी हार गए। और फिर कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों सीटें हार गई, और बहुत ही बुरे तरीके से हारी। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से 3 सीटें थीं, 3 में से 2 हार गई, और सिर्फ 1 सीट जो है वो बचा पाई। इसी तरीके से कौमी असम्बली में कोई 1 सीट भी हासिल ना कर सकी। तो ये सारे का सारा जो मलबा है ये किस पे गिरेगा, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का क्या हाल है। हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खुश है, क्योंकि उसने कौमी असम्बली में अपने 2 नंबर का इजाफा कर लिया है, और अपनी अददी अक्सरियत ज़्यादा ले गई है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई शुमारी नहीं कर रहा था, लेकिन वो 2 सीटें जीत गई। 1 सीट अलबत्ता धांधली से जीती है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, और जो कराची के हलके की वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली वो कहते हैं जी कि अब तो सबूत भी आ गए हैं। पहले सिर्फ बातें हो रही थी, अब सबूत आ रहे हैं। और वो जो ओरिजिनल बैलेट का रिजल्ट था वो कुछ और था, फिर उसमें रद्दोबदल मुबैना तौर पे किए गए। वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि नंबर किस तरीके से तब्दील हुए। बहरहाल चीज़ें आ रही हैं। फिर एक और वाक़या भी सुन लें, पहले छोटी छोटी खबरें ले लें, इसी से रिलेटेड हैं, फिर मैं आपको मेन खबर की तरफ लेके जाऊँगा। NA 237 में धांधली का पोल खोला है वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मजहर अली साहब ने, और ये प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट बॉयज सिंधी स्कूल ऑसो विलेज के। और यहाँ ये पोलिंग स्टेशन का नंबर था 108। वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन दी है प्रिंसिपल साहब ने, और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 8-8, 10-10 लोग आए, और आके उन्होंने बैलेट पेपर पे ठप्पे लगाए, और न सिर्फ ठप्पे लगाए बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बैलेट पेपर भी लिए, उन पे ठप्पे लगाए और वोट गए, और उसके बाद रूपोश हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। एक जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 145 वोट थे पीपल्स पार्टी के, और 1100 कुछ वोट थे इमरान खान साहब के। तो उस हल्के का रिजल्ट, उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी जो एक्चुअल था वो दबा लिया गया, जो दूसरा है वो जाहिर कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे भी जालसाजी अमल में आई। तो ये शिकायत तो आ रही हैं। बहरहाल मुल्तान की सीट उन्होंने ली, और बड़े धड़ल्ले से ली। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर भी फेस सेविंग मिल गई। बाकी तमाम का मामला है वो सत्यानाश हो गया। अब हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होता है। अब इस इजलास में क्या बातें होती हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हालात ज़रा काफ़ी मखदूश हैं। तो मुश्तरका जो इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का, उसका एलामिया, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, और फिर टेलीफोनिक रब्ता होता है जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, ये पिछले दिन हो गया था। और ये इलेक्शन नताइज के बाद भी मुलाकात, टेलीफोन कॉल्स हुई। तो एक एलामिया जारी कर दिया गया, और उस एलामिया पे बजाय इसके कि इस पे कोई शिकस्त पे बोला जाता, तो उन्होंने कहा जी कि जो कुछ आर्मी चीफ पे तनकीद की है ये बहुत ज़्यादती की है। बिल्कुल आप कह सकते हैं आर्मी चीफ पे तनकीद वाला मामला, और फिर इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान वर्सेस जनरल बाजवा, इस तरह की सारे जो चीज़ों को टच किया। लेकिन ओरिजिनली के शिकस्त खा गए, हार हुई। वो हार क्यों हुई उस पे नहीं आए, बल्कि कहा गया कि हमारे 2 नंबर बढ़ गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अंदर खाने इनका क्या है। अंदर खाने इनकी हवा निकल गई है जी, गुब्बारे फट गए हैं। और जो एक जोम था कि जनाब ये ज़िमनी इलेक्शन हम करवाएंगे, और इसमें इमरान खान साहब को फारिग कर देंगे, और फारिग करने के बाद हम कहेंगे कि बयानिया मर गया, और उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके अपोजिट आया, और 13 जमाती इत्तेहाद बहुत बुरे तरीके से हारा, बहुत बुरे तरीके से हारा। और
اس کے ایسی شکست عالمی ریکارڈ قائم ہوا عمران خان صاحب نے کیا، اور عالمی ذرائع ابلاغ، خاص طور پہ عالمی ذرائع ابلاغ اور پڑوسی ملک بھارت وہ اور مغربی ذرائع ابلاغ بھی، وہ سب کے سب اس کو پاکستان میں ایک نرم انقلاب کا نام دے رہے ہیں۔ نرم انقلاب وہ کہتے ہیں جی آ چکا ہے، اور پاکستان کے عوام نے تمام بڑے بڑے برج الٹا دیے، اور یہ الٹائے عمران خان صاحب نے۔ یہ عالمی ذرائع ابلاغ کی میں رپورٹنگ بتا رہا ہوں، جتنے مرضی دیکھ لیں، وہ خواہ مغربی ملکوں کے اور یورپی ممالک کے، امریکہ کے، ہمارے پڑوس کے، جتنے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیں، ان میں یہی چیز آ رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تبصرے ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، پیکیجز بن رہے ہیں، یہ سب کچھ۔ اور دوسری جانب اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ یہی کام کر رہی ہیں، انہوں نے فوری انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دیا، ظاہر ہے ان سے یہی توقع تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فوری انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنا اقتدار جو ہے وہ جو چند دن کا یا چند ہفتوں کا اقتدار ہے اس کو مزید کیسے مختصر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور لیکن عمران خان صاحب نے جو الٹیمیٹم دیا ہے اس الٹیمیٹم کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام، عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی برادری، وہ سب کی سب اب دیکھ رہی ہے عمران خان کی طرف اور آئندہ ہونے والے عام انتخابات کی طرف، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی حربے تھے وہ سارے کے سارے ہو گئے ہیں ناکام۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے وہ بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی ہوتی ہے، اس میں سول بیوروکریسی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو شاہ محمود قریشی صاحب والی سیٹ ہے، ان کی بیٹی جو ہاری ہیں، اس میں ملٹیپل چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں ایک تو گیلانی صاحب خود انہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے اور ان کے بچوں نے، اور محنت کر کے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ پولنگ سٹیشن تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اور دوسرا جو دوسرا ان کو فیور ملی وہ تھی جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ مؤثر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سلمان نعیم جو کہ ایم پی ہوتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو پھر بعد میں فلور کراسنگ کر کے لوٹاکریسی کا شکار ہوئے اور چلے گئے نون لیگ میں۔ تو سلمان نعیم جو جیتے تھے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرا دیا تھا صوبائی سیٹ پہ، تو اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ JKT بھی اس میں شامل ہے۔ تو وہ پھر بعد میں لوٹاکریسی جہانگیر ترین گروپ میں کے چلے گئے، تو وہ پچھلا الیکشن ضمنی ہار گئے تھے، اور اب یہ بھی کہا گیا جی انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ہروانے میں اہم کردار ادا کیا جہانگیر ترین گروپ نے بھی۔ تو بہرحال وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ وہاں کی سیٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑا دھچکا لگی تھی، اور 1 on 1 مقابلے میں سید یوسف زئی گیلانی ان کے بیٹے جیت گئے۔ اور پھر وہاں پہ یہ ایک فائدہ ہوا ہے، اس سیٹ پہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ فائدہ ہوا ہے یہ اس اتحاد کو، اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اگین زرداری صاحب نے۔ اب آتے ہیں جی کہ آرمی چیف پہ تنقید وہ کہتے ہیں جی کی ہے۔ آرمی چیف پہ تنقید اس طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف اور فوج قانون سے بالاتر نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے واضح طور پہ جو تشدد کیا جا رہا ہے، بے لباس کیا جا رہا ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور پاک فوج، افواج پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے اس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جائے، معزز لوگوں کو، اور 75 سال کے بوڑھوں کو، اس میں ڈاکٹر شہباز گل ہوں، جمیل فاروقی ہوں، عمران ریاض ہوں، ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جائے، تو وہ انہوں نے کہا تھا یہ صحیح نہیں، عالمی برادری جو ہے اور عالمی سطح پہ عالمی ادارے، اس سے پاکستان کی تصویر خراب ہو رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے عالمی اداروں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آرمی چیف پہ تنقید یا فوج پہ تنقید جو ہے، اس پہ کم از کم نون لیگ کو تو نہیں بولنا چاہیے، نون لیگ کو خاص طور پہ، کیونکہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس ساری چیز کا ایک اور بھی ایک عنصر نکالا جا رہا ہے، ایک اور پرسپیکٹیو آ رہا ہے،
وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر ایک اور بھی سن لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ وہ بھی اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ دوسرا رونا رو رہی ہے، اور وہ بھی مزید دھڑوں میں تقسیم ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس سندھ میں کراچی میں اجلاس ہوتا ہے ایم کیو ایم کا، تو اس میں عامر خان کو نہیں بلایا جاتا جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں، اور انہوں نے کہا جی میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور ٹیسوری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اب، یعنی کہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ ٹیسوری کو گورنر کس نے لگوایا، اور اب ٹیسوری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایم کیو ایم نے نہیں، ٹیسوری نے، کہ ابھی ہم فی الحال حکومت سے الگ نہیں ہوں گے، اور ان کو شاید ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے جو ہے ان کو الگ نہیں ہونے دینا، اور جو کچھ مرضی ہو جائے یہ حکمران اتحاد کا حصہ ہی رہیں گے۔ بہرحال جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری تیاری کر رہے ہیں، اور وہ واضح طور پہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ لسٹ رکھی ہے، اور اب حکمران اتحاد جو ہے وہ جوڑ توڑ کر رہا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب اس وقت اہم ہو گئے ہیں، کیونکہ جو معاملہ ہے چینج آف کمان کا وہ ذرا آگے جا کے چیزیں تھوڑی سی کسی اور رخ اختیار کرنے والی ہیں، وہ ذرا ٹائم آنے دیں، قریب آئے گا وقت تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی فی الحال ہم اس کو بس اتنا ہی میرا خیال ہے رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھتے۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کی جی فوٹیجز آ رہی ہیں، اور وہ اکیڈمی کی آ رہی ہیں، وہ اس میں وہ مختلف قسم کے یعنی کہ جعلی موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور 2-3 فوٹیجز جو ہیں 2-3 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور ایک ویڈیو میں نجم سیٹھی کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کافی دلچسپ ہیں۔ اس سارے ویڈیوز ریلیز کرنے کا مقصد یا ریلیز کیوں ہوئے، ایک میسج ہے، کیونکہ آج کل جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کافی ان پہ حملے کروائے جاتے ہیں، اور حملے کروائے جاتے ہیں ان کی ذات پہ، ان کے کردار پہ، ان کے مختلف حملے کروائے جاتے ہیں، ان کو متنازع بنایا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے جی وہ سرونگ آفیسر ہیں، کور کمانڈر ہیں، 3 اسٹار جرنیل ہیں، آرمی چیف کی دوڑ میں اس صف میں شامل ہیں، پہلے ٹاپ 4 میں ان کا نام ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کچھ ریلیز کی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ جناب میں تو بہت ریلیکس ہوں، میں ہنس رہا ہوں، ہاں کیا کہنا چاہیے، ٹھٹھے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، میں ریلیکس ہوں، آپ اپنی خیر منائیں، اور یہ ایک بہت بڑا میسج دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی کچھ تھوڑی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔